بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ وہ مسلمان اور صحابہ کرام اور ان کی اولاد جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، وہ اب یزید کے اس ظلم اور ستم سے تنگ آ چکے تھے اور سب پر واضح ہو چکا تھا کہ یزید بدبخت آل رسول کے حق پر قابض ہے اور ایک فاسق اور فاجر ہے۔ ان میں سے بہت سے صحابہ کرام اور ان کی اولاد ایسی تھی جنہوں نے یزید کی بیعت صرف اس لیے کی تھی کہ مسلمان فتنہ اور رنجشوں کا شکار نہ ہو اور کسی ایک نام پر متفق ہو کر اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں۔ لیکن یزید بدبخت نے جب کربلا کے میدان میں اہل بیعت اطہار کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں کیں اور ان کو شہید کروا دیا، تو پھر اہل مدینہ اور اہل مکہ یزید کی اس بیعت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیو، ایسے وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے خلافت کا اعلان کیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بہت سے مسلمان عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ محترم ساتھیو، ان معلومات کو آگے بڑھانے سے پہلے عبداللہ بن زبیر کا خاندانی پس منظر اور ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ابن العوام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی حقیقی بہن تھیں۔ مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے مہاجرین کے ہاں چونکہ کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہ ہوئی، اس لیے یہود مدینہ نے اسے سحرکاری کا کرشمہ قرار رکھا، لہٰذا آپ کی پیدائش پر مسلمانوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ تقریباً 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کا شمار ان مشاہیر اسلام میں ہوتا ہے جنہوں نے حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کے لیے اپنی جان تک بھی نثار کرنے سے دریغ نہ کیا۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی سے بڑائی کے آثار نمایاں تھے۔ دلیری، بہادری، شجاعت اور صاف گوئی کے اوصاف کی وجہ سے خواص و عوام میں معروف تھے۔ خلافت راشدہ کے دور میں آپ کئی ایک مہمات میں شریک ہوئے اور قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ جنگ جمل میں اپنی خالہ حضرت عائشہ کی حمایت میں خلیفہ المسلمین علی ابن ابی طالب کے خلاف بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس لڑائی میں ان کے جسم پر 40 سے زیادہ زخم لگے۔ جب امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو آپ نے شدید مخالفت کی۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کے قاصد آپ سے بیعت لینے آئے تو آپ ایک دن کی مہلت لے کر مدینہ سے نکل کر مکہ میں آ گئے اور حدود حرم میں پناہ لی، اور عبداللہ بن زبیر کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ نے یزید کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ لیکن جب یزید کو اہل مدینہ اور اہل مکہ کی بغاوت کے بارے میں اور بیعت کو توڑنے کے بارے میں پتہ چلا تو اس بدبخت نے ولید بن عتبہ کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے کر روانہ کیا، جس میں بہت سے فوجی عیسائی تھے۔ ان بدبخت فوجیوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بے پناہ تباہی مچائی اور صحابیہ خواتین کی عصمت و ناموس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی۔ خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا گیا جیسے اس کی ایک دیوار بھی منہدم ہو گئی، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے اور جانور باندھے گئے جن کی گندگی سے مسجد کا تقدس پامال ہوا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نماز نہ ہوئی، اور 3 دن کے لیے یزید بدبخت نے اپنی فوجوں کے لیے خواتین کی عزت بھی حلال قرار دے دی تھی،
اور روایت کے مطابق 90,000 سے زائد صحابیہ خواتین یزیدی فوجوں کے ہاتھ زنا بالجبر کے زمرے میں حاملہ ہوئیں۔ یزید بدبخت کی فوجوں کا سپہ سالار ولید بن عتبہ، جس نے یہ تمام مکروہ فعل کیے تھے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملے کروائے تھے، اور اس سفر کے دوران ہی مر گیا، تو اب سپہ سالاری حسین بن نمیر کے ہاتھ میں آئی، تو اس نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذریعے شام اور دمشق پر بھی حکومت قائم کر لیں۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، جب تک میں ایک حجازی مسلمان کے بدلے 10 شامیوں کو جہنم واصل نہ کر لوں، میں یہ معاہدہ نہیں کر سکتا۔ حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر کو کافی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب عبداللہ بن زبیر نہ مانے تو حسین بن نمیر اپنا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن اس کے وہاں سے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی میں بنو امیہ کی حکومت اور خلافت کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اب وہ ایک سیاسی غلطی کر چکے تھے جس کا خمیازہ ان کو آگے جا کر بھگتنا پڑا۔ محترم دوستو، یہ ایک واحد سیاسی غلطی نہ تھی جو عبداللہ بن زبیر سے سرزد ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک فاحش سیاسی غلطی عبداللہ بن زبیر سے ہوئی جس نے ان کے سیاسی پیش قدمی کو دھچکا پہنچایا۔ وہ یہ کہ یزید کی موت کے وقت مروان بن حکم مدینہ میں تھا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے کو تیار تھا، لیکن حضرت ابن زبیر کو بنو امیہ سے سخت نفرت تھی، جس کی بنا پر انہوں نے مروان بن حکم سے ہاتھ ملانے کی بجائے اور اسے بیعت لینے کی بجائے اسے مدینہ سے نکال دیا، اور مروان نے دمشق پہنچ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اس کے بیٹے عبد الملک نے ابن زبیر کی حکومت کو ختم کر ڈالا۔ محترم ساتھیوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جہاں بہت سے مسلمانوں اور صحابہ کرام نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ بھی ایک نہایت متاثر کن اور مشہور شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، جس کی پاداش میں عبداللہ بن زبیر نے محمد بن حنفیہ پر سختیاں کیں۔ ابن زبیر نے ابتدا میں حنفیہ پر اپنی بیعت کے لیے زیادہ زور ڈالا تھا، مگر جب کوفہ وغیرہ پر مختار ثقفی کا قبضہ ہو گیا اور اس کی قوت میں اضافے کے ساتھ ساتھ عراق میں ابن حنفیہ کے بیعت کرنے والوں کا دائرہ زیادہ وسیع ہو گیا تو ابن زبیر کو ان کی جانب سے خطرات بڑھ گئے۔ اس وقت انہوں نے ابن حنفیہ اور ان کے ساتھ ابن عباس پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کیا، لیکن یہ لوگ بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آخر میں انہیں اور ان کے تمام اہل خاندان کو مکہ کی ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابن حنفیہ کو چاہے زمزم کی 4 دیواری میں قید کر کے لکڑیوں کا انبار لگوا دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو انہیں پھونک دیا جائے گا۔ محترم ساتھیوں، مختار ثقفی نے اس موقع پر امام زین العابدین کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کی سرپرستی میں وہ مسلمانوں کو متحد کرے اور عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں اپنی خلافت کا دعویٰ کر سکے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ پھر مختار ثقفی نے محمد ابن حنفیہ سے اپنی سرپرستی چاہی، لیکن محمد ابن حنفیہ جانتے تھے کہ مختار ثقفی کو اگر میں نے اپنے سرپرستی میں لیا تو عبداللہ ابن زبیر میرے ساتھ مزید سخت رویہ اختیار کرے گا۔ چنانچہ محمد ابن حنفیہ نے مختار سے امام زین العابدین کی طرح ہی کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ یہ دیکھ کر مختار ثقفی عراق اور ایران چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا
کہ وہاں پر اہل بیت اتحاد کے سچے محبان موجود ہیں۔ چنانچہ وہاں جا کر اس نے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا اور خود کو محمد ابن حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک نمائندہ بنا کر پیش کیا، اور وہ سادہ لوح لوگ اہل بیت کے عشق میں اور امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کا بدلہ لینے کی خاطر مختار سقفی کے ساتھ مل گئے، اور یوں مختار سقفی نے ان کا ساتھ حاصل کر کے کوفہ پر حملہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کے گورنر کو قتل کر دیا اور کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور پھر اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا اور ان کے ساتھ امام زین العابدین اور محمد ابن حنفیہ کے پاس بھیجے۔ اس موقع پر محمد ابن حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار سقفی کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے، اور جب عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت نہ کرنے کی پاداش میں محمد ابن حنفیہ کو چاہے زمزم میں قید کر دیا تھا اور ان پر سختیاں کی تھیں، تو اس موقع پر مختار سقفی ہی وہ شخصیت تھی جس نے اپنی فوجوں کو بھیج کر محمد ابن حنفیہ کو عبداللہ بن زبیر کی قید سے چھڑوایا تھا۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعد میں عبداللہ بن زبیر نے کوفہ پر چڑھائی کر کے مختار سقفی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیا تھا اور اس کے دونوں بیویوں کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ محترم ساتھیو، اس موقع پر محمد ابن حنفیہ کا کردار مشکوک اور شباہت کا شکار ہی رہا۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر کی نہ تو کھل کر حمایت کی اور نہ ہی اس کی مخالفت میں کوئی تحریک چلائی، لیکن وہ مسلمان جو محمد ابن حنفیہ کی تقلید کرتے تھے وہ محمد ابن حنفیہ سے کافی حد تک مایوس ہوئے اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور بعض نے مختار سقفی کی طرف اپنا رجحان دکھایا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔